ہوا یوں کہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں نصیر اللہ بابر صاحب پشاور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑا سخت لہجہ استعمال کیا دیگر سیاستدانوں کے برعکس پرویز مشرف کے بارے میں۔ تو جب ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی، میں فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا تھا، تو بابر صاحب نے ادھر سے مجھے آواز دی کہ ہاں صافی جان بتاؤ، تم اس طرح کر سکتے ہو؟ ہماری تھوڑی سی فرینکنس بھی تھی۔ تو میں نے بابر صاحب سے کہا کہ بابر صاحب، آپ کے نام کے ساتھ تو میجر جنرل ریٹائرڈ لگا ہوا ہے، میرے نام کے ساتھ اگر صرف میجر ریٹائرڈ بھی ہوتا تو میں اس سے ڈبل کرتا۔ تو ایک تو اس وقت یقیناً بلاول صاحب مریم صاحبہ سے کہتے رہے ہوں گے کہ مریم بی بی، آپ کے والد صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میرے والد بھی ادھر بیٹھے ہوتے تو میرا بیانیہ آپ سے بھی زیادہ سخت ہوتا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ زرداری صاحب اگر لمٹس کراس کرتے ہیں تو ان کو دوبارہ اندر کیا جائے گا، ان کی سسٹر کو بھی اندر کیا جا سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ سسٹر کے جیل جانے کے بارے میں بڑے حساس ہے، خود سے سختی برداشت کر سکتے ہیں، ان کی طبیعت بھی ناساز ہے۔ تو سب سے بڑا فرق تو یہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا یہ ہے کہ جس نے اندر جانا تھا وہ اندر چلے گئے، اور جس نے باہر جانا تھا وہ باہر چلے گئے، اور جس نے میدان میں ہونا تھا وہ میدان میں ہیں، اور اب جس نے چھوڑنا ہوگا وہ چھوڑ جائیں گے، اور جو ساتھ رہیں گے وہ ساتھ رہیں گے۔ تو ایک تو فرق یہی ہے، اس لیے بلاول صاحب وہ لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہتے جو کہ میاں نواز شریف کر رہے ہیں۔ دوسرا، سندھ کی حکومت کی مجبوری وہ ہر ایک پہ واضح ہے۔ تیسرا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کا رابطہ ختم نہیں ہوا، اور اے پی سی سے پہلے بھی ان کے ساتھ کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور اے پی سی کے بعد بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس رویے کا اظہار ہمیں ملتا ہے جو مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، تو اس کے بعد ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی مٹی پاؤ والی پالیسی پہ عمل پیرا ہے۔ نہ تو انکوائری سے متعلق کسی اور کو وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے، اور خود جو انہوں نے 30 دن دے کے اور وزراء کی کمیٹی بنا دی، تو اس سے بھی ظاہر تھا کہ پیپلز پارٹی کے معاملات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے کہ نون لیگ کے ہیں۔ پھر پیپلز پارٹی اس معاملے کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھ رہی ہے، اور وہ زاویہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کے یا عمران خان صاحب کے گیم کا، اور اس سے پیپلز پارٹی نے بڑی توقعات وابستہ کی ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ خیال ہے کہ نہیں، پنڈی اور اسلام آباد حزب سابق ایک پیج پہ ہیں۔ میرا اپنا رجحان بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کے تجزیے کی طرف ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھتی ہے، اور شاید صحیح سمجھتی ہے، کہ نمبر 1 کہ حکومت اور خان صاحب اس فلسفے پہ عمل پیرا ہے کہ وہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانا چاہتے ہیں، اور مسلسل وہ لڑا رہے ہیں، اور وہ تلخیوں کو اتنا بڑھا رہے ہیں کہ کوئی رستہ اس میں نکل نہ آئے۔ لیکن اب اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے سے آگے جا کے خان صاحب ایک قدم آگے چلے گئے ہیں، اور اس طرح لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل بھی کرنے لگے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے اسامہ بن لادن سے متعلق ایک بیان دیا گیا، تو کیا یہ سب چیزیں اتفاقاً ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک اور بیان دیا گیا کہ اگر میاں نواز شریف کی جگہ میں ہوتا تو میں جنرل ظہیر کو فارغ کر لیتا۔ پھر ایک اور بیان دیا گیا کہ مجھے اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ڈی جی آئی ایس آئی ہے اور کون آرمی چیف ہے۔ اور پھر اسی طرح اب جب کہ لوگ اس چیز کو بھلانا چاہتے ہیں، تو کل انہوں نے سوات میں خطاب کے دوران یہ کہا کہ جی فوج کے اندر میاں نواز شریف بغاوت کی کوشش کروا رہے ہیں۔ تو اس سے یقیناً یہ جن کو پیغام دیا جا رہا ہے تو وہ پیغام یقیناً وصول کر رہے ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ادھر معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے خان صاحب اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے سے اب ایک قدم آگے جا کے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے پہ آ گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اس سے ان کو شاید ایک رستہ مل سکتا ہے
ان ہاؤس چینج کا اور باقی چیزوں کا، اور پھر جہانگیر ترین کی واپسی، مسلم لیگ قاب کا ان کے ظہرانے میں نہ جانا، ایم کیو ایم کی انگڑائی، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو پیپلز پارٹی نے اس سے بھی توقعات وابستہ کی ہیں۔ لیکن کیا یہ جو واردات کا فرق ہے، یعنی میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ بیانیے کا نہیں، مسلم لیگ نون کے طریقے واردات کا فرق ہے، کیا اس سے پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ٹوٹے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ دکھی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ دوسرا، پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ ماضی میں کئی بار دھوکہ کیا گیا، نون لیگ بھی یہ سمجھتی ہے، مولانا بھی یہ سمجھتے ہیں، اے این پی بھی یہ سمجھتی ہے۔ اس لیے ان کو یہ ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ اعتماد کریں گے اور اپوزیشن کے اتحاد کو توڑیں گے تو ان کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ایک اور وجہ پی ڈی ایم کے قائم ہونے کی یہ ہے کہ وہ نہیں ٹوٹے گا، میرا خیال ہے، اس لیے کہ نون لیگ کو بھی یہ احساس ہے، پیپلز پارٹی کو بھی یہ احساس ہے، جے یو آئی کو بھی یہ احساس ہے، اور اس میں شامل باقی جماعتوں کو بھی یہ احساس ہے، لیکن خصوصاً پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو یہ احساس ہے کہ اگر اس وقت وہ اس ریوڑ سے نکل گئے اور انہوں نے تنہا پرواز کی تو تنہائی کے بعد ان کو الگ کر کے جو مار پڑے گی تو وہ ناقابل تصور ہوگا۔ اس لیے تنہائی کی صورت میں مار کے خدشے کی وجہ سے بھی یہ اختلاف جاری رہے گا، پی ڈی ایم کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ یہ کھیل تو جاری رہے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جماعت اس سے الگ ہونے کا رسک لے گی۔ اور ایک بڑی وجہ جس پہ خود مولانا فضل الرحمن صاحب بھی مطمئن ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اور ٹھیک سمجھتے ہیں کہ جو بھی جماعت اب اس اتحاد سے الگ ہوگا اس مشترکہ اعلامیے پہ دستخط کے بعد، تو پبلک میں بھی اس کی پوزیشن نہایت خراب ہوگی اور وہ قیمت بہت بھاری ہوگی۔ اس لیے یہ اظہار کے مختلف طریقے بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل بھی جاری رہے گا، کیونکہ اعتماد تو نہیں ہے۔ ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ نے جو کچھ کیا ہے، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں ہمیشہ محمود خان صاحب اور مولانا صاحب حریف رہتے ہیں، خیبر پختونخوا میں این پی اور مولانا صاحب حریف رہتے ہیں، تو وہ سب تضادات ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اور ابھی تو ایک اور سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ ایک پارٹی سے لوگ نکلیں گے تو دوسرے میں جائیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تو پہلے میں جائیں گے، اور وہ پی ڈی ایم کے اندر ہی یہ گیم ہوتا رہے گا۔ لیکن وہ ایک مشترکہ خوف اور مشترکہ شکوے شکایات اور پھر الگ ہونے کی صورت میں مار پڑنے کا خوف، میرے خیال میں یہ کسی بھی جماعت کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو جائے۔ اور باوجود اس اختلاف کے میرے خیال میں مولانا کی چتری تلے یا مولانا کے سائے تلے یہ ایک رہیں گے، یعنی الگ ہو کے بھی پی ڈی ایم کے سارے لیڈر مولانا فضل الرحمن کے سائے تلے ایک رہنے پہ مجبور ہوں گے۔ یہ آج ایک نئی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ قادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کو الوداع کہہ رہے ہیں، تو ایک تو میرے خیال میں یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے ماضی کے چھوٹے صوبوں سے متعلق ان کے رویے کا منطقی نتیجہ بھی ہے۔ اب بلوچستان میں حکومت کے دنوں میں پورا بلوچستان اس کی چابی انہوں نے ان دو بندوں کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ قادر بلوچ صاحب اصل میں ثناء اللہ زہری صاحب نامینی تھے قادر بلوچ کے، اور وہ دونوں مل کے اس وقت بلوچستان کو چلا رہے تھے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب نے کچھ بھی توجہ نہیں دی، وہاں کے سارے مسلم لیگی رو رہے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سرفراز بگٹی صاحب مسلم لیگ نون کے کھاتے میں وہاں کے وزیر داخلہ تھے، اور 1 سال کی کوششوں کے باوجود میاں نواز شریف تو دور کی بات ہے، وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری سے بھی بات نہیں کر سکے تھے، وہ اس وقت کے وزیر داخلہ سے بھی بات نہیں کر سکے تھے، اور یہ ان لوگوں نے پورے صوبے کے معاملات کو اسی قادر بلوچ صاحب کے اور اسی ثناء اللہ زہری صاحب کے حوالے کیے تھے۔ وہ تو کیا،
پھر آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کے IDPs کا معاملہ بھی، جس پہ ہم نے بڑا شور مچایا تھا، اسی قادر بلوچ کے حوالے کیا تھا۔ آج بہرحال ان کو اس کا جواب مل گیا کہ جب ان پہ مشکل وقت آیا تو وہ دونوں ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن جو بہانہ ان دونوں نے بنایا ہوا ہے فوج پہ غیرت کا، میں اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور یہاں پہ پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں دو بڑے رقیب قسم کے لوگ تھے، گاؤں میں رہتے تھے، ہر معاملے پہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا تھا، ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے، اور دونوں کا ایک دوسرے کے بارے میں دلوں کے اندر بہت بغض بھی تھا۔ ایک دن وہ ایک حجرے میں لیٹے ہوئے تھے اور دھوپ لے رہے تھے، ان کو نیند آ گئی تھی، سوئے ہوئے تھے۔ وہ دوسرے صاحب ان کے حریف آئے اور گھر چلے گئے، اور گھر سے پورا ایک بڑا ڈنڈا اٹھا کے لے آئے، اور پوری قوت کے ساتھ وہ جو ان کے حریف سوئے ہوئے تھے ان کے ٹانگوں کو مار کے توڑ دیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ تم نے کیا کر دیا، اس کی ٹانگیں توڑ دی۔ تو اس صاحب نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو، انہوں نے ٹانگیں قبلے کی طرف کی ہوئی ہیں، اور آج اگر میں اپنے کعبے اور قبلے پہ غیرت نہ کرتا تو پھر کب کرتا۔ میرے خیال میں قادر بلوچ صاحب بھی اسی طرح آج فوج پہ غیرت کر رہے ہیں جس طرح اس شخص نے اپنے قبلے اور کعبے پہ کیا ہوا تھا۔ کیونکہ اگر انہوں نے فوج پہ غیرت کرنی تھی یا نواز شریف کے بیانیے کو ریجیکٹ کرنا تھا تو وہ تو انہوں نے APC کے بعد پھر چھوڑ دینا چاہیے تھا، جس میں پہلی مرتبہ انہوں نے فوج کے بارے میں یہ لہجہ استعمال کیا۔ لیکن اصل واقعہ، اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اور ثناء اللہ ظہری ایک گروپ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ثناء اللہ ظہری کے ساتھ اختر مینگل صاحب کی قبائلی دشمنی چلی آ رہی ہے، اور اختر مینگل صاحب اس سٹیج پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ دوسرا یہی معاملہ قادر بلوچ صاحب کا بھی تھا کہ قادر بلوچ صاحب یا انہوں نے قادر بلوچ کو آپٹ کرنا تھا یا پھر سردار اختر مینگل کو آپٹ کرنا تھا۔ اب جہاں تک ثناء اللہ ظہری صاحب کا تعلق ہے تو میرے خیال میں وہ تو پہلے سے مسلم لیگ چھوڑ چکے تھے۔ ایک تو جب ان کی حکومت کو ختم کروایا جا رہا تھا تو انہوں نے رضاکارانہ طور پر پھر حکومت چھوڑنے اور مزاحمت نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس شرط پہ کہ ان کو دبئی جانے دیا جائے، اور ان کو دبئی جانے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ دبئی میں بیٹھے رہے۔ پھر یہ کیسے مسلم لیگی تھے کہ جنہوں نے پچھلے الیکشن میں ایک سیٹ سے الیکشن انہوں نے جیپ کے نشان کے ساتھ لڑا، اور پھر پچھلے 2-2.5 سالوں کے دوران تو ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ تو مسلم لیگ نون کی قیادت اس لیے وہ انہوں نے اختر مینگل کو آپٹ کیا اور ان دونوں کو ناراض کر دیا۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ سردار اختر مینگل صاحب 2013 میں میاں نواز شریف کے کہنے پہ پاکستان آئے ہوئے تھے اور ان سے ملے بھی تھے، لیکن اس وقت ثناء اللہ ظہری اور قادر بلوچ نے پھر ان کو قریب نہیں آنے دیا، اور اس کی وجہ سے اختر مینگل صاحب کو جو امیدیں تھی میاں نواز شریف سے وہ کوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔ اب اس وقت انہوں نے ان دونوں کی خاطر اختر جان مینگل کی بھی قربانی دی تھی، لیکن مشکل وقت میں اب چونکہ ان دونوں کا یہ معاملہ تھا تو اس لیے نواز شریف صاحب نے اور ان کی پارٹی نے ان کو آپٹ کیا۔ ایک اور معاملہ جو وہاں پہ چل رہا ہے وہ حافظ حسین احمد صاحب کا ہے، اور حافظ حسین احمد صاحب بھی اس طرح لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے اس دیہاتی کی طرح وہ قبلے پہ اور کعبے پہ وہ غیرت کر رہے ہیں۔ تو حافظ حسین احمد صاحب کا بھی اصل میں معاملہ وہ JUI کا اندرونی ہے، اور اندرونی یہ ہیں کہ ان کی اور غفور حیدری صاحب کی نہیں بنتی، اور چونکہ پچھلے سالوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے غفور حیدری صاحب کو گلے لگایا ہوا ہے اور ان کی اہمیت ہر حوالے سے زیادہ ہے، تو عملاً وہ کوڈے لائن کئی سالوں سے لگے ہوئے تھے۔ ابھی یہ آخری دنوں میں کچھ لوگوں نے کوششیں کی اور مولانا اور ان کو منانے اور ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے، جس کے بعد ان کو سیکٹری اطلاعات بنا دیا گیا۔ لیکن اب ایک تو حافظ صاحب علیل ہے، اور اس مرتبہ ہوا یہ کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان جا رہے تھے تو یہ توقع تھی کہ وہ ان کے گھر جائیں گے عیادت کے لیے۔ اب جب مولانا صاحب کوئٹہ ایئرپورٹ سے نکل رہے تھے تو سیکیورٹی کی وجہ سے پولیس نے دوسرا روٹ بنایا ہوا تھا، اس لیے جاتے ہوئے تو وہ ادھر نہیں جا سکے۔
پھر علالت کی وجہ سے حافظ حسین احمد صاحب کو نہ تو جلسے میں بلایا گیا، نہ ان کے گروپ کے لوگوں کو زیادہ پذیرائی ملی سٹیج وغیرہ پہ، اور وہاں حیدری صاحب اور عبدالواسع صاحب کے گروپ کا غلبہ رہا۔ پھر یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے لیٹ نائٹ کوشش کی کہ ان کی عیادت کے لیے چلے جائیں، لیکن ٹیلی فونک مسائل کی وجہ سے اس وقت چونکہ فون بند تھے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر لیٹ نائٹ ان کے گھر پہ بندہ بھیجا گیا، لیکن حافظ صاحب اس وقت سو چکے تھے۔ اب پھر نیکسٹ ڈے مولانا صاحب نے پروگرام بنایا تھا کہ واپسی پہ ان کے گھر چلے جائیں، لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کو بتایا گیا کہ جی وہ تو ڈائلیسس کے لیے اس وقت ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں۔ اب وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ مولانا صاحب ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل چلے جائیں گے، لیکن مولانا گھر کے لیے انہوں نے تو پروگرام بنایا تھا، لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ وہ ڈائلیسس کے لیے ہاسپٹل میں ہیں تو مولانا ان سے ملے بغیر واپس آ گئے۔ اور ظاہری بات ہے کہ عمر کے اس حصے میں حافظ صاحب کو نازک مزاج بھی ہونا چاہیے، تو اصل معاملہ یہی ہے۔ اور اس ناراضگی کا اظہار انہوں نے مختلف ٹی وی پروگراموں میں پی ڈی ایم کے بارے میں اور مسلم لیگ نون کے بارے میں وہ لہجہ استعمال کرتے ہوئے کیا۔ بلوچستان میں ایک طرف تو مسلم لیگ نون کرائسس کی شکار ہے، اور مسلم لیگ نون کبھی بھی بلوچستان ان کی ترجیح نہیں رہی ہے، لیکن دوسری طرف جام حکومت کے معاملات بھی اتنے تسلی بخش نہیں ہیں۔ ایک تو عوامی نیشنل پارٹی وہاں پہ حکومت کا حصہ ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات وہ غائب ہیں کافی دنوں سے، اور وہ احتجاج کر رہی ہے۔ تو عوامی نیشنل پارٹی پہ بھی یہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اس حکومت کا حصہ کیوں ہے۔ دوسرا، وہاں پہ لگتا یہ ہے کہ بلوچستان میں کسی بھی وقت جام اور رند ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، اور جب جام اور رند ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر نتیجہ کیا ہوگا۔